الحمد للہ الذی وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم اسی زندگی میں سے حضور کے احسن اخلاق کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جیسی اس کائنات میں کسی کی زندگی نہیں۔ اس کائنات نے کوئی بیٹا ایسا جنا ہی نہیں جس کا احسن اخلاق، جس کا اخلاق میرے نبی سے زیادہ بلند ہو، جس کا اخلاق میرے نبی سے زیادہ اچھا ہو۔ ان کے اخلاق کی کیا بات کروں کہ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی ان کے اخلاق کو مانا۔ آج بھی یورپ کے اندر اور دیگر کرسچن ممالک کے اندر ان کے اخلاق کی، احسن اخلاق کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ باقاعدہ غیر مسلموں نے کتابیں لکھی، کرسچنوں نے کتابیں لکھی حضور کے اخلاق کے اوپر۔ وہ نبی نہیں مانتے، مگر وہ یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ آپ کے جیسا بہترین انسان کوئی۔ وہ بھی ان کی ایک اکڑ ہے، کہہ لیں کہ وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نبی نہیں مانتے، ورنہ وہ مانتے ہیں کہ آپ بہت بہترین انسان تھے۔ کچھ تو کرسچن آپ کو سائنسدان، علم والا، حکمت میں بہت بہترین جانتے تھے۔ حاضرین محتشم، بات موضوع سے ہٹ جائے گی، آؤ میں آپ کے سامنے حضور کے احسن اخلاق کی چند باتیں رکھوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور ایک دفعہ گلی سے گزرے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے سرخ داری والی چادر، نجرانی چادر سرخ داری والی حضور نے اپنے گلے کے اندر ڈالی ہوئی تھی۔ حضور گلی سے گزر رہے تو پیچھے سے ایک مانگنے والے نے جسے مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، اس نے حضور کو چادر سے پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینچا، اور ان کے جسم کی نزاکت، میرے آقا کے جسم کی نزاکت، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ مبارک اتنے نرم تھے کہ ہم نے کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا حضور کے ہاتھ مبارک نرم پائے۔ حضور کا جسم نزاکت والا تھا۔ جب اس نے پیچھے سے پکڑ کر چادر کو کھینچا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے کھینچ کے اس چادر جب میرے آقا کی گردن پر لگی تو اس چادر کا نشان میں نے حضور کی گردن پر پایا۔ اندازہ فرمائے، آج ہماری دروازے کو کوئی زور سے کھٹکھٹا دے کوئی مانگنے والا تو ہم نے غصے ہو جانا تھا۔ ایک تو مانگنے آیا، دوسرا مانگنے کا سلیقہ بھی کوئی نہیں۔ اتنی سخت اور اتنی شدت اور اتنی زور کے ساتھ ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ہم نے تھپڑ مار دینے، تھپڑ رسید کر دینے۔ مگر سنیے اس کائنات کے احسن اخلاق کے مالک، سیدہ آمینہ کے لال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مڑ کے اس کی طرف دیکھا، پیچھے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور حضور مسکرا دیے۔ حضور مسکرا دیے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی لذت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبوں کی ہیبت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو جس چیز سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہو تو ہم وہ بہت کم کرتے ہیں، بڑی ہم اسے اگلے کو مجبور کر کے پھر اسے وہ چیز دیتے ہیں جب ہماری کسی چیز سے کسی کو فائدہ ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین، جو مسکرائے، ہنسنا بھی نہیں ہے، جس کی تسکین مسکراہٹ سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اور یہ نہیں کہ وہ تسکین
کوئی مہینوں میں ایک دفعہ آتی ہے، وہ کئی سالوں میں ایک دفعہ آتی ہے، نہیں، فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اگلے ہی شعر میں اس کا جواب دے دیا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں وہ تبسم ان کی عادت تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی تسکین پہ، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، اور قربان جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت پر۔ ایک تو یہ مانگنے والا نا، قاضی ایاز اللہ مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے شفا شریف میں بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ ایک رات کو ایک مانگنے والا حضور کے دروازے پر تشریف لے کے آ گیا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دروازہ کو کھٹکھٹایا، حضور تشریف لا کے آئے تو اس نے سوال کیا، حضور نے اسے کچھ عطا کیا، تو وہ کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا تمہاری تو محمد ہم نے بہت تعریفیں سنی تھی کہ تم بہت سخی ہو، بہت کچھ عطا کرتے ہو، تو یہ کیا دیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالنے لگے، تلوار پہ ہاتھ رکھا، حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر۔ حضور نے اس کا دامن پکڑا، اس سے گھر کے اندر لے گئے، حضور نے کچھ اور عطا کیا، فرمایا اب ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ٹھیک تو ہے مگر تھوڑا سا اور مل جائے۔ حضور نے اور عطا کیا، اور عطا کیا، اور عطا کیا، پھر اور عطا کیا۔ اب تنگی داماں پر نہ جا، اب تنگی داماں پر نہ جا، کچھ اور بھی مانگ۔ حضور نے اور بھی عطا کیا، اور بھی عطا کیا۔ حضور نے اب فرمایا کہ اب بتا تو میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی سخاوت، میں نے کسی آندھی کو، کسی طوفان کو اتنا تیز نہیں پایا، اتنی تیزی، اتنی رفتار سے چلتا نہیں پایا جتنا میں نے آپ کی سخاوت کو تیز پایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم نے پہلے بولا تھا نا کہ تم کچھ نہیں دیتے، کچھ عطا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے میرے صحابہ کا دل ٹوٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے میرے صحابہ کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ پتہ چلا کہ جو کہے کہ حضور کچھ نہیں دیتے، اس کے اس جملے سے صحابہ کا دل ٹوٹ جاتا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فرمایا جی یہ جو تم نے باتیں ابھی کی ہیں تو یہ پھر تو میرے صحابہ میرے عمر کے سامنے کر۔ اس نے دوبارہ بات کی تو میرے آقا نے فرمایا عمر اب بتلا، اگر تو اس کو اس کی اس بات پر قتل کر دیتا تو وہ اس کی بات اس کے دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی۔ حضور امت کے والد ہے نا، جس طرح ایک مالک جانتا ہے کہ اس نے اپنے رکھے ہوئے پرندوں کو، اپنے رکھے ہوئے جانوروں کو، اپنی رکھی اس کے زیر نگرانی جو چیزیں ہیں انہیں کیسے سنبھالنا ہے، حضور اس امت کے مالک تھے، جانتے تھے، تاجر بطحا، تاجدار بطحا جانتے تھے کہ انہوں نے کس طرح اس امت کو سنبھالنا ہے، امت کے والی تھے۔ حاضرین محترم بات لمبی ہو جائے گی، آئے میں آپ کو حضور کے احسن اخلاق کی اور کیا کیا مثالیں دوں کہ دشمن پتھر مارے طائف میں اور پہاڑوں کے اور بارش والے فرشتے، آسمانی فرشتے آ کر کہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں، یا رسول اللہ انہیں ہم ختم کر دیں، ان کی نسلیں بھی باقی نہ رہیں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک ارشاد فرماتے ہیں نہ جبریل، اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے نوجوان پیدا فرمائے گا، ان کی نسلوں میں سے ایسے بچے پیدا ہوں گے، ایسے نوجوان پیدا ہوں گے، یہ میری بات نہیں مانتے وہ تو میری بات مانیں گے۔ میرے آقا کا اخلاق، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی عالم تھے، بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ ایک دن انہوں نے حضور کو کچھ سامان، کچھ چیز ادھار دی، خود ہی ادھار دی،
اور تھوڑے دن ابھی گزرے، ابھی اس جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ فلانی تاریخ کو حضور نے فرمایا تھا میں تیرا مال یا تیری چیز اونٹ، بعض نے لکھا، امام طبرانی فرماتے کہ ایک اونٹ ادھار لیا، بعض نے کچھ لکھا کوئی سامان کچھ درہم ادھار لیے، تو ابھی ایگریمنٹ کی ڈیٹ نہیں آئی تھی، تو اس نے حضور کو نا ایک دن گلی کے اندر کھڑا کر دیا اور حضور کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگا جی میرے مال واپس کرے جو آپ نے ادھار لیا تھا۔ حضور نے فرمایا ابھی تو وہ ٹائم آیا ہی نہیں جس کی تمہارے ساتھ بات ہوئی تھی، ابھی تو وہ دن آئے ہی نہیں۔ تو وہ بہت غصے سے اپنا منہ سجا کے سرخ کر کے غصے کے ساتھ کہنے لگا تم ابن ہاشم کی اولاد یہی کرتے ہو۔ حضور کو بوڑھا بلا کہنے لگا تم ابن ہاشم کی اولاد اسی طرح کر لیتے ہو، پہلے ادھار لے لیتے ہو، جب چکانے کی باری آتی ہے، واپس مال لٹانے کی باری آتی ہے تو اس طرح کے بہانے کرتے ہو، اس طرح کے عذر بیان کرتے ہو، اس طرح کے ہیلے کرتے ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو تمہارا میرے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جس طریق کو میں نے واپس کرنے تھے، وہ دن ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کو اس طرح بولتے سنا، آمینہ کے لال کے ساتھ اس طرح تلخ کلامی کرتے دیکھا، تو حضرت عمر فاروق تلوار نکالنے لگے اور غصے ہونے لگے اس شخص کے اوپر۔ حضرت عمر فاروق غصہ ہونے لگے تو حضور نے حضرت عمر فاروق کی طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا عمر چپ کر جا، اسے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو مجھے بول کہ حضور اس کا مال اسے دے دے، تو اسے کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ تو مجھے کہہ کہ میں نے اس کا مال دینا، تو مجھے کہہ کہ میں اس کا مال جلدی دوں۔ حضور نے فرمایا جا عمر میرے مال میں سے اتنا مال اس کو دے دے۔ حضرت عمر فاروق چلنے لگے تو حضور نے فرمایا عمر قریب آ۔ اس کے کان میں حضور نے ایک بات کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں حضور نے کچھ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق چل دیے، اس زید ابن ثنا یہودی عالم کو جب حضرت عمر فاروق نے اس کی مال رقم جو ادھار حضور نے لی تھی واپس کی تو کچھ زیادہ بھی عطا کر دیا، تو کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ تو میرا نہیں ہے، میرا جتنا تھا وہ تو مجھے مل گیا، اب یہ اور کیوں دے رہے ہو؟ تو سنیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے وہاں جو میں حضور کے سامنے تیرے ساتھ سخت لہجے سے بات کر رہا تھا، وہاں جو میں سخت لہجے سے بولا تھا، تو جاتے ہوئے آمینہ کے لال نے فرمایا تھا عمر یہ جو تو نے اس سے سختی سے بات کی ہے نا، اب اس کو میرے مال سے تھوڑا سا حصہ زیادہ دے دینا، جو تو سختی کر کے آیا ہے اس مال میں سے اب اسے زیادہ دینا۔ اس سختی کے بدلے اس یہودی نے سامان ادھر ہی رکھا، آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، امام طبرانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہودی عالم، میں نے اپنی آسمانی کتاب میں پڑھا تھا آخری نبی کی کافی نشانی ہوگی، یا رسول اللہ میں نے ساری آپ میں دیکھی، میں نے سب پالیں، مگر ایک باقی تھی کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے وہ غصے کا جواب بھی پیار سے دیں گے، وہ نفرت کا جواب بھی پیار سے دیں گے۔ یا رسول اللہ میں تو وہ نشانی پہ دیکھتا تھا، اور یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے وہ نشانی بھی پوری ہوگی، آج میں نے دیکھ لیا آپ غصے کا نفرت کا جواب بھی محبت سے دینے والے ہیں، آپ نفرت کا جواب بھی محبت سے دینے والے ہیں، پھر میں کیوں نہ فاضل بریلوی کی زبان سے کہوں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی سیرت، حضور کی صورت اور سیرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخرۃ دعوایا ان الحمد للہ۔